اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 14 ستمبر دیکھو میں ایک مہینہ پیچھے ٹور گیا، 14 ستمبر بروز بدھ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 52 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہو نا بھائی آمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بیان کی گئی تھی کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ ان کی دعا تھی۔ اور اب چونکہ صورت اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے تو کافروں سے ذرا کھری کھری باتیں کی گئی ہیں، بس وہ سن لیں، بڑا مختصر ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ غَافِلًا، اور تم یہ مت خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے اما یعمل الظالمون، ان کرتوتوں سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف ظلم کا راج ہے، ظالم کو پوچھنے والا کوئی نہیں، ظالم کو روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہیں، تو کہیں دل میں یہ گمان پیدا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو شاید معاذ اللہ خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ صحابہ پر ہر طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کہیں پتھروں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، کہیں آگ کے انگاروں پر گھسیٹا جا رہا ہے، اور کہیں ان کو دہکتی تپتی ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، کہیں پسلیاں توڑی جا رہی ہیں، کہیں لٹکا کر مارا جا رہا ہے، اور کہیں چمڑیاں ادھیڑی جا رہی ہیں، کہیں آنکھیں نکالی جا رہی ہیں۔ تو صحابہ کہتے تھے متى نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو اللہ نے فرمایا بے شک ان قریب اللہ کی مدد، ان اللہ نصر قریب، بے شک فتح قریب، نصر قریب، اللہ کی مدد بھی قریب ہے، اللہ کی فتح بھی قریب ہے۔ تو تم کبھی یہ گمان مت کرنا کہ ظالموں کے ظلم اللہ دیکھ نہیں رہا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ خربوں پتی کیسے بن گئے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تھانوں میں مظلوموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ غافل نہیں ہے کہ کچہریوں میں کیسے جھوٹے مقدمے چل رہے ہیں، اللہ غافل نہیں ہے کہ دکانوں میں کیسے کیسے حرام کمایا جا رہا ہے، مارکیٹوں میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں اور پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اما یعمل الظالمون، چینج اوور کر دو بھائی، اللہ ظالموں کے عملوں سے بے خبر ہے، بولیں ماشاءاللہ، اندھیرے میں بھی بولیں، اللہ ظالموں کے عملوں سے بے خبر ہے۔ ہاں، انما یؤخرہم لیوم، اللہ کہتا ہے کہ میں نے ذرا ان کی پکڑ مؤخر کر دی ہے، تھوڑی سی ان کو ڈھیل دے دی ہے، تشخص فیہ الابصار، اس دن کے وقت تک جب کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ان کی آنکھیں، اور اس دن ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یہ آنکھیں کب کھلتی ہیں؟ جب بندہ کوئی ایسا حیران کن واقعہ دیکھ لے، ایسی حیران کن بات دیکھ لے جو کبھی پہلے نہ ہوئی۔ میرا خیال ہے لائٹ چلی گئی ہے تو جنریٹر اوپر جا کے چلا دیں لڑکے۔ تو فرمایا کہ اس دن ان کی آنکھیں حیرت زدہ ہو جائیں گی، حیرت کی وجہ سے کھلی رہ جائیں گی، اور فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم، اور بھاگ کر جا رہے ہوں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے، یعنی ایسے جیسے کوئی بیمار بندہ اپنی گردن نیچے نہیں نہ کر سکتا، اللہ کہتا ہے ایسے ظالموں کی گردنیں اوپر ہوں گی، یہ نیچے دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی پلکیں نہیں پھبکتی ہوں گی، یعنی یہ پلک بھی جھپکا نہیں سکیں گے۔ آج تو آنکھ بند کر رہے ہیں نا، کھول رہے ہیں،
قیامت والے دن ان کی آنکھیں کھل سکتی؟ بولو بھائی، ان کی آنکھیں کھل سکتی؟ بلکہ ان کی آنکھیں جھپک نہیں سکیں گی، کھلی تو رہیں گی، جھپک نہیں سکیں گے، اوپر نیچے کر نہیں سکیں گے۔ اب توجہ سے سمجھا، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے جو دل ہیں وہ دہشت کی وجہ سے اڑے جا رہے ہوں گے، جیسے بندہ پریشان ہو، بے قرار ہو، اور یوں لگتا ہے ابھی میرا دل ڈوب گیا، ابھی میری دھڑکن بند ہو جائے گی، ابھی نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ اور یہ قیامت قریب ہے، اقتربت الساعۃ، قریب آ چکی ہے قیامت کی گھڑیاں۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، جو مر گیا اس کی قیامت قائم، تو قیامت کو دور نہ سمجھو بھائی۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اے میرے پیارے محبوب ڈرا لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، جب اس دن سے ڈرائیں جب آئے گا عذاب، فیقول الذین ظلموا، تو اس دن ہر ظالم بول اٹھے گا ربنا اخرنا الی اجل قریب، ہر ظالم پکار کے کہے گا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ تھوڑی سی، یہ حال ہوگا ان کا، یہ اوقات ہوگا۔ جیسے آج پاکستان کی ساری عوام تڑپ رہی ہے، کراچی میں ایک خاتون نے خودکشی کر لی ہے بل کی زیادتی کی وجہ سے، اس نے اپنی جان دے دی، پر ان ظالموں کے منہ کو خون لگا ہوا ہے بھائیو، ان کو کوئی اثر پڑتا؟ بس ان کا ایک ہی چکر ہے، وہ کہتا ہے میری حکومت آ جائے، وہ کہتا ہے میری حکومت آ جائے، پر فکر نہ کرو، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ کہتا ہے میں نے ایک تھوڑی سی ان کو مہلت دی ہے، ان قریب میرے عذاب کی لاٹھی برسے گی۔ تو دیکھا نہیں کوئی گولیوں سے مرتا ہے، کوئی جناب مشرف کی طرح تڑپ رہا ہے بیڈ پر، اور کوئی بے نظیر کی طرح گولی کھاتا ہے، کوئی بھٹو کی طرح پھانسی چڑھتا ہے۔ جب تم نے قوم سے وفا نہیں کی ہے تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی مٹی تم سے بھی وفا نہیں کرے گی، اور اللہ کے عذاب کا کوڑا تم پر برسنے والا ہے۔ پتہ ہے کیا الفاظ کہے اللہ نے؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، میرے رب، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسنے والا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، مظلوموں گھبراؤ نہیں، جیسے شکاری شکار کی گھات میں ہوتا ہے، تیرا پروردگار ان ظالموں کی گھات میں لگا ہوا ہے، آج نہیں تو کل پکڑے گا، جکڑے گا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ان کو 70 ہاتھ لمبے سنگل کی بیڑیوں میں جکڑا جائے گا اور گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ قرآن ہے میرے سامنے کہ ہر ظالم کہے گا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی سی تو مہلت دے دے، ہمیں کچھ ٹائم تو دے دے، تجب دعوتک، اب ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، وتتبع الرسل وتتبع الرسل، اور ہم تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ تو پتہ چلا جو اللہ کی نہیں مان رہا یہ ظالم ہے، بولو یہ ظالم۔ اس میں جو اذان سن کے نہیں آتے وہ بھی ظالم ہیں، جن کو قرآن سیکھنے کا شوق نہیں یہ بھی ظالم ہیں، اور جو غریبوں کا خیال نہیں کر رہا ہے، اور جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو رسول اللہ کی پیروی نہیں کرتے، تو یہ سب ظالم بولیں گے الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے، تجب دعوتک، ہم تیری دعوت قبول کریں گے، ونتبع الرسل، تیرے رسول کی پیروی کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اولم تکونوا، کیا تم اقسمتم، قسمیں کھا کر نہیں کہتے تھے؟ اولم تکونوا اقسمتم، کیا تم وہی نہیں ہو جو دنیا میں قسمیں کھا کر کہتے تھے من قبل، اس سے پہلے، کہ ما لکم من زوال، ہم پر کبھی زوال نہیں آئے گا، ہم پر کبھی زوال ہے، ہم تو حکمران ہیں، ہم امیر ہیں، ہماری 7 نسلوں کو بھی بہت ہے۔ عمران خان ایسے ایسے خطرناک جملے کہتا ہے بے وقوف، چونکہ اس کو مذہب کا علم نہیں ہے اور بننے چلا ہے مذہبی، تو جب مذہبی بننا ہو تو پھر مذہب کا علم بھی سیکھنا چاہیے۔ انگلش تو تمہیں آتی ہے اور قرآن سے تم جاہل ہو، ایسی ایسی بھونگیاں مارتا ہے کہ کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ مجھے سب کچھ دے چکا ہے، کہو استغفر اللہ، کیا پدی کا شوربہ، تیری اوقات یہ ہے کہ تو پیشیاں بھگت رہا ہے اور ابھی تو عدالت میں معافی مانگے گا یا پھر تو کھٹے لین لگے گا، یہ تیری اوقات ہے، اور تو کہتا ہے سب کچھ دے چکا۔ نہیں، سب کچھ صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔
ہمیں جو ملا ہے وہ تھوڑا 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 تھوڑا، تھوڑے کا بھی کروڑویں حصے سے بھی کم ہے۔ سب کچھ کس کے پاس ہے؟ اور وہ نادان ہے، اس کو مذہبی علم ہے، اس بیچارے نے مذہب پڑھا ہی نہیں اور کہتا ہے قرآن میری پڑھی ہوئی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن مذکر کہنا چاہیے یا مؤنث کہنا چاہیے، یا تو کہنا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے، وہ سیدھا کہتا ہے قرآن میری پڑھی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ ملک بچانے نکلا ہے بھائی۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم آباد تھے ان لوگوں کے متروکہ گھروں میں جنہوں نے ظلم کیے تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یعنی ان کے علاقوں میں تم رہ رہے ہو، انہی کے گھروں میں رہ رہے ہو، ان کے شہروں میں تمہارا آنا جانا ہے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ ان کے ساتھ اس سے پہلے بولو یار کیا ہو چکا ہے، مگر تم نے سبق پکڑا نہیں ہے جی۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور یہ بات تم پر خوب واضح ہو چکی ہے کہ کیسا برتاؤ کیا تھا، کیسا انجام دکھایا تھا ہم نے۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور اس طرح ہم نے ان سب کی مثالیں تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں، تو تمہیں کون سا اولا رہ گیا تھا، کون سا اندھیرا رہ گیا تھا جو تم پھر یہ کفر کے راستے پہ چل رہے ہو۔ وَقَدْ مَكَرُوا، ہائے 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 ہائے، انہوں نے اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کی، بڑے چال چلے۔ وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِندَ اللَّهِ، مگر ان کی فریب کاریاں اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ بولو اللہ کے سامنے۔ ہم مولوی ہیں بھائیو، جب پاکستان بنا تو انگریزوں کا نمک خوار، انگریزوں کا ملازم طبقہ کرسی پر بیٹھ گیا، ہم مولوی آرام سے سائڈ پہ نکل آئے، ہم مدرسے میں آ کر بیٹھ گئے، ہم مصلے پر بیٹھ گئے، انہوں نے اپنی اپنی پولیس کیپ پہنی، فوج کیپ پہنی، ہم نے دستار محمدی سر پہ رکھ لی، انہوں نے اپنے بیج لگائے، ہم نے یہ سنت رسول سے اپنا چہرہ سجایا، انہوں نے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھا، ہم نے رب کا قرآن پڑھا، ہم نے محمد کا فرمان پڑھا۔ حکومت ان کے پاس، طاقت ان کے پاس اور دولت ان کے پاس، عیاشیاں ان کے پاس، ہم ہیں مدرسوں کی چٹائی پر بیٹھنے والے، ہم ہیں جنہیں لوگ ملا کہتے ہیں، جنہیں لوگ مولوی کہتے ہیں، ان کو آفیسر، ان کو سر، ان کو کیپٹن، جنرل، کرنل، کیا کیا لقب ہیں، اور ہمارے پاس کیا بچا؟ مولوی رکھ لے جی، مولوی کٹ دیتا ہے جی، مولوی نو انج کر دیو، مولوی نو سیدھا کر دیو، مولوی کو یہ کر دو۔ ہم یہ ٹکے ٹکے کی باتیں سن کر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ مرنا انہوں نے بھی ہے، مرنا ہم نے بھی ہے، یہ بھی قبر میں جائیں گے انگریز کے غلام اور وفادار بن کے، ہم بھی قبر میں جائیں گے قرآن اور حدیث کے علمبردار بن کے، اٹھیں گے یہ بھی محشر میں، اٹھیں گے ہم بھی محشر میں، ہمارے ساتھ حافظ ہوگا، قاری ہوگا، عالم ہوگا، امام ہوگا، خطیب ہوگا، مصلی ہوگا، ممبر رسول ہوگا، مسجد ہوگی، مدرسہ ہوگا، ہمارے ساتھ انشاءاللہ اللہ کا قرآن ہوگا اور کالی کملی والے کا فرمان ہوگا۔ یہ دو راستے بن گئے بھائیو، آپ فیصلہ کرو کہ آپ نے کدھر جانا ہے، آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے، آپ فیصلہ کر لو۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کے مکر، اور آج بھی مکر ہیں، 1400 سال سے چل رہے ہیں۔ انہوں نے کالج کھولے کہ مدرسے میں کوئی نہ جائے، انہوں نے سکولوں کے جال بچھائے کہ مدرسے میں نہ جائے، اور آج کے مسلمان کا ذہن دیکھو، وہاں بچی ہاسٹل میں اکیلی رہ رہی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں، اور باپردہ مدرسے میں بچی پڑھنے آئے تو یہ کہتا ہے محفوظ ہے یا نہیں ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، کیسی پڑھائی ہے۔ اور تیری بچی جو اکیلی رہ رہی ہے لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن میں، وہاں تجھے کوئی فکر نہیں پڑتی، اور قرآن کے نام پہ اگر وہ بچی با پردہ ماحول میں آئے، با وضو ماحول میں آئے، وہاں بھی شیطان تجھے کوچے مارتا ہے، چوکے مارتا ہے، کچوکے مارتا ہے، اور تجھے تکلیف ہوتی ہے اور تو بڑی پریشانی دکھاتا ہے۔ یاد رکھو یہ سب اسلام کے خلاف سازشیں تھی جو آج تک چل رہی ہیں، مگر انشاءاللہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے نور کا چراغ بھی روشن ہے۔ بولو اللہ کے نور کا چراغ بھی، یہ نیٹ اور یہ اس میں فلمیں گندی، یہ جو گندی فلمیں ہیں، ننگی فلمیں ہیں، ہر 4 گھنٹے کے بعد ایک فلم اپلوڈ ہو رہی ہے، ہر 4 گھنٹے کے بعد
پاکستان نے ویب سائٹ بلاک کر دی میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے پچھلے دور میں. انہوں نے کہا یہ جتنی پورن سائٹس ہیں میں ان کو بلاک کر رہا ہوں، مگر اس کے باوجود وہ بلاک اور چیزیں انہوں نے بھیج دی ہیں کہ یہ اس چیز کو ڈاؤن لوڈ کر لو، ساری ویڈیو سامنے آ جائیں گی، اور وہ آ رہی ہیں. انہوں نے بہت کچھ کیا مسلمان کو اسلام سے ہٹانے کے لیے، پر ہم نے بھی جو آپ کے بچپن میں کان میں اذان دی تھی نا، انشاءاللہ جان تو نکلے گی، وہ اذان نہیں نکلے گی. مسلمان ہی ہے. انہوں نے شرابیں بھی پلا لی، بڑا کچھ کر لیا، پر دل سے اسلام کا نور ہے. ایک وسیم نامی، رضوی نامی، انڈیا میں بدبخت ہندو بن گیا پچھلے دن، بڑا بھونکا قرآن پہ. کل اس کا بیان آیا کہ میں اتنا تنگ ہوں اپنے آپ سے کہ عنقریب میں خودکشی کروں گا، اور میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ اس کو پھر کلمے کی توفیق عطا فرما دے، وگرنہ یہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہو کے مرے گا. آئیے بھائی، یہ تو میرا درد دل ہے، آپ کو میں ترجمہ پورا کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، ان کے مکر فریب کاریاں تو اتنی خطرناک تھیں کہ پہاڑ بھی لرزا جاتے، پہاڑ بھی ہل جاتے، پہاڑ بھی ٹوٹ جاتے ان کے آگے، پر اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی اوقات نہیں ہے. تو سپر پاور پھر کون ہوا؟ امریکہ یا اللہ؟ تو افغانستان کے بوریا نشینوں نے، بھوکے رہنے والوں نے، چنے کھانے والوں نے. میں وہاں افغانستان میں رہ کے آیا ہوں، کھانے کو ایک ٹائم ملتا ہے، 3 ٹائم ہے. انہوں نے 40 ملکوں کی نیٹو فورسز کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر کے بتا دیا کہ کل بھی فتح جہاد میں تھی، آج بھی فتح جہاد میں ہے. حضرت عیسیٰ اور مہدی بھی جہاد کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو فتح عطا فرمائیں گے. ذرا مل کے کہہ دو نا سبحان اللہ، تاکہ حضرت عیسیٰ اگر آ جائیں تو پھر ہم ان کے سپاہی تو بن جائیں گے نا انشاءاللہ. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، تم یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والا ہے اپنے رسولوں سے، یہ کبھی خیال ہے؟ اللہ کہتا ہے مومنو ڈٹ کے رہنا، میرے وعدے سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں. بلکہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہے؟ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست بدلہ لینے والا ہے. جب وہ بدلہ لینے پہ آئے تو پھر کوئی بچا سکتا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس دن کو جب بدل دی جائے گی زمین اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے. آسمان تو ہوں گے پر اس کیفیت میں، بھائی بولو تھوڑا سا بولو، زمین اس کیفیت میں. اچھا آپ ایک بات تو بتائیں، ساری زمین کس کی ہے؟ مگر کہتا ہے میری، وہ کہتا ہے نا یہ میری، یہ میری، یہ میری، یہ آپ کی، یہ میرا گھر. یہ اس دن اللہ کہتا ہے میں زمین بدل دوں گا، کوئی کسی کا کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ہے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، تم سب اس اکیلے واحد قہار جو سب پر غالب ہے اسی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا اس دن زمین چاندی کی طرح چمکتی سفید ہوگی، اور جیسے سفید ہوتی ہے اس طرح بولو میدے آٹے کی طرح. حضور نے فرمایا جس طرح میدا آٹا نہیں سفید ہوتا اس طرح زمین سفید ہوگی. زمین ویسے اللہ نے بنائی سفید ہی تھی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کی رنگت چینج ہو گئی ہے، مگر اس دن یہ پھر اللہ تعالیٰ سفید کر دے گا. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، دیکھو گے مجرموں کو یومئذ اس دن کہ مقرنین فی الاسفاد، کہ جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں، 70 فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ، ان کو 70 ہاتھ لمبے سنگلوں میں جکڑ کر لایا جائے گا. سرابیلہم من قطران، اور ان کا لباس تارکول کا ہوگا. تارکول سمجھتے ہو وہ لک جو سڑک پر ہے، اس کا لباس ہوگا بھائی. وَتَخْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈھانپ رہی ہوگی ان کے چہرے کو آگ، لباس بھی آگ کا اور چہرے پر بھی آگ ہوگی. یجزی اللہ کل نفس بما کسبت، یہ اس لیے تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جو دنیا میں جو کما کرے، یہ بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کا
جو بولو بھائی ہم سب دنیا میں کر کے جائیں گے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن ایک پیغام ہے انسانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے. تو پیغام سننا چاہیے یا کان بند کر کے ٹر جانا چاہیے؟ سننا چاہیے. آپ بولتے نہیں ہیں. سننا چاہیے. وہ جی خط پڑھا ہے بھائی کھول کے پڑھو، پڑھتا ہی نہیں. سمجھا رہی؟ جی چیک ہے تو میرا 18 لاکھ پیا جی بینک چ، میرا نہیں پیا، میں ویسے گل کر رہا. شاباش تسی خوش ہو جاؤ. ہاں میرا جی 18 لاکھ بینک میں پڑا ہوا ہے، خوش ہو گئے. مگر اس کو اٹھاتا، بولو نا، اس پر سائن کرتا، اس پر بینک کی مور لگی ہوئی نہیں ہے. تو بھائی اللہ کہتا ہے یہ قرآن میں بڑی طاقتیں ہیں، ہر کامیابی ہے، ہر شفا ہے، ہر دنیا آخرت کے مسئلے کا حل ہے. پر اس پیغام کو پڑھو تو صحیح، اس کو عمل میں پریکٹیکل میں لاؤ تو صحیح. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ اس سے ڈرایا جائے لوگوں کو. بولو قرآن سے لوگوں کو ڈرایا جائے. مولویوں نے ماشاءاللہ قرآن نو کھان پین کا خوب ذریعہ بنایا ہے. اور کدے کدے یقین کرو میں کلا پہ کے رونا کہ یا اللہ کتے سانو مجرمہ پہلے صفحے تے نہیں کھڑا کیتا جائے گا. انہیں تعویذ دے ذریعے کھانا بنایا، اوتھے پڑھیا، اوتھے پڑھیا، او دم او دم، او پیسے او پیسے. بے شک یہ سارے عمل جائز ہیں، پر اصل مقصد ہے کہ قرآن کا علم سیکھا جائے. علم کے بعد آپ تعویذ لیں انشاءاللہ فوری اثر ہوگا. علم کے بعد آپ دم کروائیں فوری اثر ہے. علم ہے اور عمل ہے. انشاءاللہ 3 مرتبہ کسی مردے کو بخش دو، اللہ اس کو اگلے جہان میں جنت ہی جنت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اور میں تو حیران ہونا بھی ساری عمر مسیطے وڑیا. بولو یا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ ساری عمر مسیطے وڑیا، اور جدو مریا تو کلاں دی 4 کل لکھے نے، آیت الکرسی لکھی تو پیرا تے بھی ظالم چادر دے دیندے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اون دے پیرا تے چادر جا رہی ہوتی، اوتے کل لکھے نے. او ظالمو اینی توہین کہ اینو جہنم وچ گلنا جے کہ اون دے پیرا تے قرآن چاڑ چھڈیا جے. اونج تسی بڑے ماشاءاللہ عاشق قرآن ہو، اتنے کسے مولوی دی عقل کام نہیں کرتی. اور میں کنی واری کھچ کے گوڈیاں تو اتنے کرنا وہ بھی توہین ہے. زیادہ تو زیادہ قرآن والی چادر سینے تے دیتی جا سکتی ہے. بولو کتنے دے؟ جیندیاں کدے گوڈے نال قرآن لا کے ٹرے ہو؟ ہوں بولتے ہی نہیں ہو. کدے معاذ اللہ تھلے قرآن پھڑ کے ٹرے ہو؟ تے مرن تو بعد اس کی اتھارٹی مل گئی ہے، اندر پیروں کے اتنے کل لکھ چھڈے جے معاذ اللہ استغفر اللہ. اور سوچ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے کہ اندر نال اگے ہو گی رہے ہے، اور ہو سکتا ہے ایسے وجہ تو پڑھیا جائے. بھائی اس چادر نو کٹھا کرو اور صرف کتنے رکھو؟ بولو بولو کتنے رکھو؟ جتنے تھوڑا بس چلے عمل کرو گے انشاءاللہ. یہ تو بہت بڑی توہین ہے یار. اندر پیروں کے اتنے 4 کل لکھے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رہندی سہندی بھی اللہ دے عذاب چ پھنسا رہے ہیں. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس سے ڈرایا جائے لوگوں کو. وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ لوگوں کو علم آ جائے. انما ہوا الہ واحد، کہ سب کا الہ کون ہے جی؟ واحد، ایک ہی. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اس حقیقت کو، نصیحت حاصل کر لیں عقل مند لوگ. نصیحت حاصل کر لیں. تو عقل مند قرآن سیکھنے والے ہیں یا بھاگنے والے ہیں؟ بھائی آپ بولتے نہیں. قرآن کا علم لینے والے یا بھاگنے والے؟ یہ عقل مند ہے جناب، جو سب کو چھوڑ چھاڑ کر قرآن کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا قرآن جھگڑالو کتاب ہے. اچھی کو سبحان اللہ. صحابہ حیران ہو گئے، قرآن جھگڑالو؟ فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے جھگڑا کرے گا، اللہ سے بحث کرے گا. ایک عربی شکل میں قرآن آئے گا، کہے گا یا اللہ یہاں وہ بھی کھڑے ہیں محشر کی دھوپ میں جو میری خاطر بیٹھا کرتے تھے، جو میری خاطر سنا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے. اللہ انہوں نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، آج میں ان کو تنہا نہیں چھوڑوں گا.
اللہ فرمائے گا قرآن چکر لگا جو تیرے ہیں پکڑتا جا جنت میں لیتا جا. سبحان اللہ. ایسے پکڑے گا قرآن، ایسے پکڑے سبحان گا. اللہ. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. آمین. بھائی پھر کہو آمین. آمین. ایک بار پھر کہو آمین. آمین. یہ آج 13واں سپارہ مکمل ہو گیا، ایک آیت باقی ہے، سورۃ الرعد کی پہلی آیت. آگے کون سی سورت آ رہی ہے؟ رعد نہیں آ رہی، ختم ہوگی نا تو سورۃ الحجر آ رہی ہے. کون سی آ رہی ہے؟ بولو بولو، ہجر نہیں، ہجر. ہاں، سورۃ الحجر. ہجر کہتے ہیں پتھر کو. کس کو کہتے ہیں؟ پتھر وچ کوئی تو خوبی ہے نا، قرآن دا نام بن گیا ہے. اور ساڈے دل پتھراں تو بھی سخت نے، اس لیے اسی تھلے جا رہے ہیں. تو سورہ ہجر دی پہلی جڑی آیت ہے وہ 13ویں سپارے دے وچ شامل ہے، اور اگوں پھر دوسری آیت تو 14واں سپارہ. تو ساڈا انشاءاللہ سپارہ سمجھ لو، میں چلو برکت واسطے تلاوت کر دینا وا تاکہ 13واں سپارہ مکمل ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے. اے ہے جی الف لام را تلک آیات الکتابی و قرآن مجید. الف لام میم را یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی اور روشن قرآن کی. سبحان اللہ. لو جی 13واں سپارہ مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ مینوں تانوں والناس تک پہنچن دی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور اللہ تعالیٰ پیچھے جو 13 سپارے مکمل ہوئے نے قبول و منظور فرمائے، آمین. اور اللہ ان دی برکتاں سعادتاں دنیا آخرت وچ سانو عطا فرمائے، آمین. ساڈی آل اولاد نو عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.